بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں کیا ہے، آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کریں۔ عام طور پر گھریلو حادثے لاپرواہی اور غفلت ہی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ اگر ذرا سی احتیاط برتی جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے۔ احتیاط بعد کے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ گھریلو حادثات میں جلنا سرفہرست ہے، چاہے کوئی فرد آگ سے جلے، کسی کیمیکل سے یا گرم پانی سے۔ جو لوگ جلتے ہیں وہ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاطیں کریں، اور اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے تو دوسرے لوگوں کو موبائل سے شوٹ کرنے کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے کہ نقصان کم سے کم ہو، کیونکہ اکثر ہم لا علمی میں ایسی حرکات کر جاتے ہیں کہ مریض کی اذیت ناکی بڑھ جاتی ہے اور اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، ورنہ عمر بھر کی معذوری اور اعضاء کا نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ یہ سب بھی اس پروگرام میں شامل ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں ہوں حکیم محمد عبدالسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق میموریل ہربل کلینک۔ آپ بھی ہماری معلوماتی اور طبی فوائد سے بھرپور ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بس اس سرخ نشان کو ٹچ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے اس نشان کو ہلکا سا پش کر دیں۔ اس طرح آپ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سب سے پہلے گھروں میں ہونے والے عام حادثات کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ باورچی خانوں میں گیس یا چولہے کا برنر پہلے ہی سے کھول دیتے ہیں، بعد میں ماچس یا لائٹر تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ ماچس یا لائٹر جلاتے ہیں تب تک گیس پورے باورچی خانے میں پھیل چکی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اب ہمارے گھروں میں روشن دان کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، لہذا گیس سے بھرے ہوئے باورچی خانے میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ چولہے اور گیس کے پائپ کے درمیان پیلے یا براؤن رنگ کا ربڑ کا ایک پائپ لگا ہوتا ہے جس کی زندگی 5-7 سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور اکثر یہ پائپ اپنی مدت پوری کر کے سخت ہو جاتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ پرانا ہونے کے بعد اس میں جگہ جگہ سوراخ یا دراڑیں بھی پڑ جاتی ہیں، جہاں سے گیس لیک ہوتی رہتی ہے اور اکثر اوقات یہ ایک بڑے حادثے کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے سگریٹ پینے کے بعد لائٹر باورچی خانے میں رکھ دیا کہ اس سے چولہا جلا لیا جائے۔ چولہا جلاتے ہوئے حسب عادت برنر پہلے کھول دیا اور لائٹر کو قریب لاتے ہوئے چہرہ بھی قریب کر لیا۔ اب جیسے ہی چولہا جلا ایک شعلہ لپکا۔ وہ تو شکر ہے کہ انہوں نے اپنا سر فوری طور پر پیچھے کر لیا، پھر بھی سر کے سامنے کے بال ہلکے سے جل گئے۔ اگر سر فوری طور پر پیچھے نہ کرتے تو اس غیر ذمہ داری سے کتنا بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا جس کا تصور بھی محال ہے۔ کچھ سال پہلے چاند رات کو ایک جلی ہوئی خاتون کو ہسپتال لایا گیا، جو رات میں اگلے دن کے لیے پکوان پکا رہی تھیں اور ساتھ ہی تھنر اور کاٹن کی مدد سے کچن کیبنٹس کی صفائی بھی کر رہی تھیں۔ نہ جانے کس طرح تھنر نے آگ پکڑ لی اور گھبراہٹ میں بوتل ان کے کپڑوں پر آ گری، جس کی وجہ سے وہ آگ کی لپیٹ میں آ گئیں اور اس بے احتیاطی نے ان کو عید کے دن اسپتال پہنچا دیا۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ جنریٹر میں پیٹرول ڈالتے وقت ایک ہاتھ میں موم بتی اور دوسرے میں پیٹرول کی بوتل تھام لیتے ہیں، اور پھر ذرا سی لاپرواہی سے موم بتی کا شعلہ پیٹرول تک پہنچ جاتا ہے اور آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ عام طور پر جنریٹر چھت، اسٹور یا گھر والوں کو شور سے بچانے کے لیے دور رکھے جاتے ہیں، اور جب تک جلنے والی کی چیخیں سنائی دیں اور اس کی مدد کو پہنچا جائے تب تک وہ اچھا خاصا جل چکا ہوتا ہے۔ گرم پانی سے جلنے کی شکایات ہمارے یہاں عام ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے یہاں جو پینے کے لیے پانی ابالتے ہیں اور پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برتن یا پتیلی کو صحن یا کمرے میں رکھ دیتے ہیں، اور اکثر کھیلتے کودتے بچے اور بعض اوقات بڑے بھی گرم پانی یا برتن سے ٹکرا کر نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی ہوا کہ کسی خاتون نے گرم پانی کا برتن چولہے سے اتارتے ہوئے خود اپنے اوپر گرا لیا۔ ایک اور احتیاط کی بات ہے کہ خاص طور پر سردیوں میں شاور سے یا بالٹی سے لوگ پانی کو چیک کیے بغیر اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں اور نتیجے کے طور پر جل جاتے ہیں، لہذا گرم پانی کبھی بھی چیک کیے بغیر جسم پر نہ ڈالیں۔ آگ اور گرم پانی سے جلنے کے بعد دوسرے نمبر پر گھروں میں استعمال ہونے والے کیمیکل سرفہرست ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کیمیکل صفائی ستھرائی میں استعمال ہوتے ہیں اور ان سے متاثرہ لوگوں کی بڑی تعداد ہسپتال لائی جاتی ہے۔ ایک صاحب کوک کی بوتل میں بلیچ لے آئے اور غلطی سے بوتل فریج میں رکھ دی گئی۔ بچہ اسکول سے گھر آیا اور فریج کھول کر بوتل منہ سے لگا لی، پہلے ہی گھونٹ میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ ہماری اپنی ماسی نے رات کے وقت بیٹی سے پانی مانگا، اس نے بلیچ کی بوتل میں سے دے دیا۔ صرف ایک ہی گھونٹ پیا تھا، آج برسوں گزرنے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو سکی۔
لہذا ضروری ہے کہ بلیچ، مٹی کا تیل، کیڑے مار ادویہ اور دوسری زہریلی اشیاء بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں یا پھر استعمال کے بعد ان کو ضائع کر دیا جائے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ چوہے مار ادویہ، لال بیگ، مکھی مچھر مارنے والے اسپرے اور پاؤڈر ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں چھوٹے بچے پہنچ کر انہیں پی یا چاٹ لیتے ہیں اور ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ ایک آفس کا واقعہ ہے کہ آفس میں کچن میں کاکروچ ہو گئے۔ آفس بوائے جو کہ باورچی کا کام بھی کرتا تھا دوا لایا اور دوا کو نمک کی تھیلی میں رکھ دیا۔ کچھ دن کے بعد سب لوگ برگر کھا رہے تھے کہ آفس بوائے کو برگر میں نمک کم لگا، تو اس نے اسی تھیلی میں سے نمک سمجھ کر پاؤڈر برگر میں ڈالا۔ پھر بھی نمک کم محسوس ہوا۔ اتنی دیر میں ایک اور صاحب آ گئے، ان کو معلوم تھا کہ یہ نمک نہیں ہے۔ جب اس کو یاد دلایا لیکن بہت دیر ہو گئی تھی اور اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے پڑوسی کا 1.5 سالہ بچہ گھر میں کھیلتے ہوئے غسل خانے میں چلا گیا اور وہاں پانی سے بھری بالٹی میں ڈوب گیا۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ چھوٹے بچوں والے گھروں میں تو پانی بالٹی یا بڑے برتن میں بھر کر کبھی نہ رکھا جائے، کیونکہ پانی سے کھیلنا بچوں کا محبوب مشغلہ ہے۔ آگ یا کیمیکل سے جل جانے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آگ سے جل جانے کی صورت میں فوری طور پر رک جانا، گر جانا اور لوٹنا آگ کو بجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کھلی ہوا کے سمت بھاگنے سے آگ اور بھڑک جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کپڑوں میں آگ لگ جانے کی صورت میں فوری طور پر انہیں جسم سے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن جسم سے جل کر چپک جانے والے کپڑوں کو زبردستی جسم سے علیحدہ نہ کریں۔ فوری طور پر جسم کے جلے ہوئے حصے پر ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں۔ اگر ممکن ہو تو نل کھول کر بہتے ہوئے پانی کے نیچے کھڑا کر دیں۔ اس سے درد میں یکدم کمی واقع ہوگی اور جلنے کی شدت میں کمی کا امکان رہتا ہے، اور اس عمل سے ہرگز چھالے نہیں بنتے ہیں، البتہ ان کے بننے میں کمی آتی ہے۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو جراثیم سے پاک و صاف چادر یا کپڑے سے جسم کو ڈھانپ دیں اور قریبی ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں۔ اگر جلے ہوئے حصے کا تناسب مریض کی ہتھیلی سے کئی گنا زیادہ ہے یا جسم کے اہم حصے یعنی چہرہ، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ یا خصوصی اعضاء اس حادثے میں متاثر ہیں تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کی مدد درکار ہوگی۔ اس لیے فوراً ہسپتال سے رابطہ کریں اور جتنی جلدی ممکن ہو مریض کو ہسپتال منتقل کریں۔ اگر مریض نے زیورات پہنے ہوں، مثلاً انگوٹھی یا چوڑیاں وغیرہ، تو انہیں فوری طور پر جسم سے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ جلنے سے پیدا ہونے والی سوجن اور ان زیورات کی موجودگی سے پیدا ہونے والی سختی جسم کے اس حصے میں دوران خون میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے اور بعد میں اس زیور کو جسم سے علیحدہ کرنے میں دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، جو جسم کے اس حصے کے لیے انتہائی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ جلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے چھالے پھوڑنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انہیں صاف کپڑے سے ڈھانپ کر اسپتال روانہ کر دیں۔ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تربیت دیں کہ اگر خدا نخواستہ کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر زمین پر لیٹ کر پے در پہ لوٹیں، حتیٰ کہ کپڑوں میں لگی آگ بجھ جائے۔ پاس کھڑے ہوئے شخص پر لازم ہے کہ فوری طور پر جلتے ہوئے شخص کے جسم کو کمبل یا چادر وغیرہ سے ڈھانپ دیں۔ اس طرح آکسیجن نہ ملنے کی صورت میں آگ کے فوری بجھ جانے کا امکان ہے، اور اس کے بعد اس پر خوب پانی ڈالیں جو اسے فوری طور پر سکون میسر کرے گا۔ بعض اوقات گھر میں موجود کیمیکل، مثلاً باتھ روم صاف کرنے کے لیے موجود تیزاب، بلیچ پاؤڈر یا دیگر تیز صفائی کے پاؤڈر اور سلوشن لکوڈ حادثاتی طور پر جسم کے کسی بھی حصے پر گر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے جلنے کی صورت ہے، خصوصاً ہاتھ، آنکھوں یا چہرے کے متاثر ہونے کی صورت میں فوری طور پر متاثرہ حصے یا جسم کو تیزی سے بہتے ہوئے شاور یا نل کے نیچے مسلسل کھڑا رکھیں۔ جتنی دیر ممکن ہو سکے یہ عمل جاری رکھیں، حتیٰ کہ مریض کے ہسپتال منتقل ہونے کا مناسب انتظام ہو جائے۔ یہ کیمیکل فوری طور پر جسم کو متاثر کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں بہتے ہوئے پانی کی مدد سے جسم سے دھو دیا جائے تو گہرے نقصان سے بچا جا سکتا ہے، جو بعد میں مریض اور اس کی زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کسی کمرے یا بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو وہاں دھواں بھرنے سے پہلے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی کمروں میں دھواں بھر رہا ہے تو آپ لیٹ کر کونیوں کے بل نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ کمرے کے نیچے کے حصوں میں دیر سے دھواں آئے گا، پہلے کمرے کے اوپر کے حصے میں دھواں بھرے گا۔